تو انہوں نے اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تم حسنین کریمین جیسا باپ ہے تو وہ لے کے آ، اگر ان کی ماں جیسی ماں ہے تو وہ لے کے آ، اگر ان کے نانا جیسا نانا ہے تو وہ لے کے آ، اگر تو یہ تمام ریکوائرمنٹس پوری کر تو پھر میں تیرا وظیفہ بھی ان کے برابر کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی کہ ہمارے جو صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے حقیقی طور پہ اپنی اولادوں سے بڑھ کے ان کو مقام و مرتبہ جو ہے وہ دیا ہے. اس کے بعد امام حسین بے حد فیاض، نہایت متقی، عبادت گزار اور کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے والے تھے. سخاوت، مہمان نوازی، غربہ پروری، اخلاق، حلم، تواضع اور صبر و تقوی آپ کی طبیعت میں یہ تمام کے تمام خصوصیات بڑی نمایاں تھیں. آپ کو نماز سے بڑا ہی محبت تھا، شغف تھا، اکثر روزے سے رہتے. حج و عمرے کی ادائیگی کا ذوق اس قدر تھا کہ آپ نے کئی حج جو ہیں وہ کنٹینیو فرمائے ہیں. حضرت امام حسین نہ صرف صورت بلکہ سیرت مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آ رہے گلی میں اور حضرت علی بھی ساتھ تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے ہیں. تو حضرت عمر نے حضرت حسین کو پکڑا اور ان کو چومنے لگے. چوم کے کہتے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی کہ علی کو کہتے ہیں کہ علی یہ مجھے تیرا بیٹا نہیں لگتا، اس کی جو شکل ہے، اس کی جو شباہت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ اس قدر یہ اللہ کے نبی سے ان کی جو مشابہت تھی وہ ملتی تھی. تو یہ اسی طرح ان کے جو فطرتی طور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اندر خصوصیات موجود تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی دی تھی. تو بارگاہ رسالت میں حضرات حسنین کی عظمت و محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں کے لیے دعائیں مانگتے اور لوگوں کو آپ کے ساتھ محبت رکھنے کی تاکید فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اے اللہ، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا. جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما. سبحان اللہ. تو یہ ہمیں ان سے محبت، ان سے عقیدت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہم نے تو تفریق جو بنا لی ہے کہ صرف اہل تشیع جو ہے وہی ان کے حقدار ہیں، نہیں، یہ ہم سب کے ایمان کا لازمی جزو ہے. حضرت فاطمہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین کے سینے سے قدم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اور شواہد النبوہ میں آپ کے حسن و جمال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو یوں لگتا جیسے آپ کی مبارک پیشانی اور رخساروں سے روشنی نکل کر قرب و جوار کو روشن کر رہی ہے. اپنے دونوں نواسوں حسنین کریمین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک موقع پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے گا وہ دراصل مجھ سے بغض رکھنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے بغض سے محفوظ فرمائے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں شہید کیا جائے گا. جبرائیل نے مجھے اس مقام کی مٹی لا کر دی ہے اور بتایا کہ یہ زمین حسین کی شہادت گاہ بنے گی. اور طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو آج کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک روایت کے مطابق ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کے رونے کی آواز سنی تو ان کی والدہ سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی رونے کی آواز مجھے غمگین کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے. راستے میں غربا کی ایک جماعت نظر آئی جو زمین پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے.
انہوں نے کہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھانا تعامل فرمائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے اور غربا کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ان غریبوں کے اپنے ہاں کھانے کی دعوت دی۔ یہ آپ کا ایک کریکٹر تھا، آپ کا کردار تھا۔ تو ہمیں آپ کی زندگی سے آپ کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اتنی عظیم ہستیاں اور ان کو جس ظلم و جبر کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، اللہ ان کے قاتلوں کو جہنم واصل کر دیا ہے اللہ نے، اور ان کے جو عذاب میں اللہ کمی نہیں فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مکمل جو واقعہ شروع ہوتا ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ ہمیں سن کے اہل بیت کے ساتھ صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔